آدھی دنیا فتح کرنے والا سکندر، آخرکار یہ 3 پیشکش کیوں رکھی؟ سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ جب سکندر مرنے لگا تو اس نے اپنے حواریوں سے کہا، درباریوں سے کہا کہ میرا جنازہ صرف میرے حکیم اٹھائیں گے اور میری ساری سلطنت کی دولت جس راستے سے میرا جنازہ گزرے اس راستے پر بچھا دی جائے۔ اور تیسری پیشکش یہ کہ میرے جنازے کے باہر، میرے کفن کے باہر دونوں ہاتھ لٹکا کر کے لے جایا جائے۔ پوچھا گیا، بادشاہ سلامت ایسا کیوں؟ اتنی عجیب و غریب پیشکش کیوں؟ اتنی عجیب و غریب وصیت و نصیحت کیوں؟ تو سکندر بادشاہ کہنے لگا کہ تاکہ زمانہ سمجھ جائے کہ صرف حکیم اس کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، زمانہ اس کے قریب نہیں آیا، جبکہ یہ بادشاہ تھا، آدھی دنیا پر سلطنت کرنے والا تھا۔ اور دولت راستے میں اس لیے بچھا دینا تاکہ زمانہ یہ نہ سمجھے کہ سکندر اپنے پاس لے کر کے دولت جا رہا ہے۔ ساری دولت دنیا میں پڑی کی پڑی رہ گئی، مٹی میں مل گئی، اور میرے ہاتھ اس لیے باہر نکال دینا کہ تنہا جانے کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ سکندر دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اتنا بڑا شہنشاہ ہو کر بھی اس کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ اسی لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، کہ یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے۔ سکندر جب بھی دنیا سے گیا اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ سکندر جب بھی دنیا سے گیا اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ خلاصہ یہ کہ دولت پر گھمنڈ نہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ دولت دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت کے لالچ میں آ کر کے ہم اللہ اس کے رسول کو بھول جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کو یاد رکھیں اور انہیں ہی اپنا رہبر و رہنما مانیں، اللہ کو خالق مانیں اور رسول اللہ کو اپنا رہنما مانیں۔ اسی میں کامیابی ہے۔ اگر میری بات آپ کو پسند آئی تو میرے چینل صراط مستقیم آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں